بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغراب، اس سے مراد معروف پرندہ کوا ہے۔ غراب کے لغوی معنی سیاہ ہونے کے ہے۔ اس کی کنیت ابو حاتم، ابو جحادف، ابو الجراح، ابو حضر، ابو زیدان، ابو زاجر، ابو شوام، ابو غیاس، ابو القعقاع اور ابو المر ہے۔ نیز اس پرندے کو ابن ابرس، ابن بریح اور ابن دایا بھی کہتے ہیں۔ اس کی مختلف اقسام ہیں، جن میں الغداف راکھ رنگ کے کوے کو کہتے ہیں۔ الزاغ الاکحل سرمئی رنگ کے کوا کا نام ہے۔ غراب الزرع کھیتی کا کوا، اور غراب الاورق وہ کوا ہے جو کچھ بھی سنتا ہے زبان سے بیان کرتا ہے۔ غراب العاصم جو کہ نہایت قلیل الوجود ہے۔ غراب اعصم کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غراب اعصم وہ کوا ہے جس کا ایک پاؤں سفید ہو۔ دوسری روایت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مر الزہران میں غراب اعصم دیکھا جس کی چونچ اور پاؤں سرخ تھے۔ کتاب احیاء میں مذکور ہے کہ غراب اعصم سفید پیٹ والا کوا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک سفید بازوؤں والے کوے کو غراب اعصم کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے غراب اعصم کی قلت ہے، جنت میں عورتوں کی قلت ہوگی۔ ارسطاطالیس نے النعوت میں لکھا ہے کہ کوے کی 4 قسمیں ہیں: بالکل سفید، سیاہ و سفید، سر اور دم قدرے سفید، سیاہ طاؤسی جس کے پروں پر قدرے چمک ہوتی ہے اور ٹانگوں کا رنگ مرجان یعنی مونگے کی مثل ہوتا ہے۔ کوے کی ان تمام اقسام کی خاصیت ہے کہ چھپ کر جفتی کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ نر اپنی مادہ کی دم کے ساتھ اپنا دم ملا لیتا ہے، اور جفتی سے فراغت کے بعد نر اپنی مادہ کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا، کیونکہ اس میں وفا کا مادہ قلیل ہوتا ہے۔ کوے کی مادہ 4 یا 5 انڈے دیتی ہے۔ جب انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو مادہ انہیں تنہا چھوڑ دیتی ہے، اس لیے کہ بدصورت ہوتے ہیں۔ ان کا جسم چھوٹا، سر اور چونچ طویل ہوتی ہے۔ جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے الگ اور بے جوڑ ہوتے ہیں۔ پس بچوں کے والدین اگرچہ بدصورتی کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مچھر مکھی وغیرہ کو ان کا رزق بنا دیتا ہے۔ جب کوے کے بچوں کے پر و بال نمودار ہوتے ہیں تو والدین واپس آ جاتے ہیں، اور مادہ اپنے پروں میں دبا لیتی ہے اور نر خوراک کا بندوبست کرتا ہے۔ کوے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ شکار نہیں کرتا۔ اگر گندگی کو پا لیتا ہے تو کھا لیتا ہے، اگر ایسا نہ کرے تو بھوک سے مر جائے۔ کوا ایسا چلتا ہے اور چڑھتا ہے جیسے کمزور پرندے چلتے اور چڑھتے ہیں۔ الغداف نمی کوا الو سے لڑتا ہے اور اس کے انڈے اٹھا کر کھا جاتا ہے۔ اور اس کوے کی خاصیت ہے کہ جب کوئی انسان اس کے بچوں کو اٹھانا چاہے تو نر و مادہ کنکریاں اٹھا کر فضا میں اڑاتے ہیں اور بچے اٹھانے والے پر پھینکتے ہیں۔ منطق الطیر میں ہے، کوا منحوس پرندہ ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں۔ کوے کی ایک قسم غراب البین الابقا کے بارے میں جوہری نے کہا ہے کہ یہ سیاہ و سفید کوا ہے۔ صاحب المجالسہ نے کہا کہ اس کو غراب البین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے جدا ہو گیا تھا۔ پس جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا تھا تو یہ واپس نہیں لوٹا، اس لیے اسے منحوس کہا جاتا ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا کہ کوے کی اس قسم کو فاسق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، کیونکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی بجائے گندگی کھانے میں مشغول ہوا، اس لیے اسے فاسق کہا جاتا ہے، یعنی نافرمان۔ مقدسی نے کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ غراب البین سے مراد سیاہ کوا ہے جو نوح کرتا ہے، جیسے مصیبت و غم کے وقت نوح کیا جاتا ہے۔ نیز جب یہ کوا دوست و احباب کو یکجا دیکھتا ہے تو ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور ان کی جدائی اور مکانوں کی ویرانی کی خبر دیتا ہے۔ غراب البین کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غراب الصغیر ہے، یعنی چھوٹا کوا جو کہ نحوست اور ذوف کے لیے معروف ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو ان گھروں میں آ کر بیٹھتا ہے جن کو لوگ خالی کر کے کہیں اور منتقل ہو جاتے ہیں۔ ابو الحسن نے فرمایا، کہا جاتا ہے کہ کوا زمین کے نیچے اپنی چونچ کی لمبائی کے بقدر گہرائی تک دیکھ لیتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے حابیل کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے 2 کووں کو بھیجا، پس ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور پھر اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور مقتول کوے کو زمین میں دفن کیا۔ پس قابیل نے کوے کی اقتدا کی، یعنی زمین کھود کر بھائی حابیل کو دفن کیا۔ شرعی حکم کے اعتبار سے کوے کی تمام اقسام حرام ہیں، البتہ غراب الزرع یعنی کھیتی کا کوا جو دانہ وغیرہ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا، صحیح قول کے مطابق حلال ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور قتل کرنے پر کوئی گناہ نہیں: کوا، چیل، چوہا، سانپ، کاٹنے والا کتا۔ اس پرندے یعنی کوے کے بہت سے خواص ہیں، من جملہ یہ کہ اس کی چونچ کسی انسان کی گردن میں لٹکانے سے وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ کوے کی کلیجی آنکھ میں بطور سرما لگانے سے آنکھ کی ظلمت دور ہوگی۔ کوے کی تلی گلے میں لٹکانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوگا۔ کوے کا خون نبیز میں ملا کر پلانے سے نبیز سے نفرت ہوگی۔ کوے کا خشک خون بواسیر پر لگانے سے ختم ہوگی۔ کوے کا دل اور سر نبیز میں ملا کر پلانے سے پینے والا پلانے والے سے محبت کرے گا۔ توق والے کوے کا گوشت بھون کر کلنج کے مریض کو کھلانا نافع ہے۔ کوے کا پتا جادو کیے گئے شخص پر ملنے سے اثر زائل ہوگا۔ سیاہ کوا پروں سمیت سرکے میں ڈبو کر سر پر مل لیا جائے تو بال سیاہ ہوں گے۔ غراب ابلق یعنی سیاہ اور سفید کوے کی بیٹ خنازیر و خوانیق کے لیے نافع ہے۔ اسی ابلق کوے کی بیٹ کو کپڑے میں لپیٹ کر بچے کے گلے میں لٹکانے سے کھانسی ختم ہوگی۔ کوے کی تعبیر غدار، گورکن اور خود غرض ہے۔